الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کو روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو مختلف طریقوں سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ آج وہ منظر یاد آیا تو شفقت و رحمت کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ نمبر 1، پہلی عورت کو دیکھا کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا اور اس کا دماغ ابل رہا تھا۔ نمبر 2، دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تیسری عورت کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں کو اس کی چھاتیوں کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ نمبر 4، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کو پستانوں کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے۔ نمبر 5، پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا سر سور کے سر کی مانند ہے، جبکہ بقیہ بدن گدھے جیسا۔ چھٹی عورت کو دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی ہے اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ فرشتے آگ کے بنے ہوئے گرزوں سے اس کے سر پر چوٹ لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور عرض کیا، اے میرے پیارے ابو جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اتنی سزا دی جا رہی تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی، پہلی عورت جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا، وہ مردوں سے اپنی بالوں کو نہ چھپاتی تھی، ننگے سر گلی کوچہ بازار میں پھرنے کی عادی تھی۔ دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایذا دیتی تھی، اس کے سامنے زبان چلانے کی عادی تھی۔ تیسری عورت جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے، وہ عورت حیض اور جنابت کے بعد اچھی طرح فرض غسل سے اپنے بدن کو پاک صاف نہیں کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، وہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کی مرتکب ہوتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسا تھا، تو یہ عورت چغل خوری کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلتی تھی، تو یہ وہ عورت تھی جو حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک عورت دنیا میں بہت بن سور کر بے پردہ رہتی تھی، اسی زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے
پتلے اور باریک کپڑوں میں پیش کیا گیا۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور اسے ننگا کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اسے جہنم کے بائیں جانب پھینک دو۔ یہ دنیا میں بن سنور کر بے پردہ رہتی تھی۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمارے تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔